حضور کے میلاد کو منانا یہ خود حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا، خود اپنا میلاد منایا. طبرانی کی حدیث ہے المعجم الاوسط میں، اور بہقی شریف کی حدیث ہے سنن الکبریٰ میں. اسے امام عسقلانی نے بھی روایت کیا فتح الباری میں، عسقلانی نے روایت کیا تہذیب التہذیب میں، عسقلانی نے روایت کیا تلخیص الحبیر میں، ابن حزم نے روایت کیا تہذیب الکمال میں، اسی طرح ذہبی نے روایت کیا میزان الاعتدال میں. اسماء الرجال کے ائمہ نے بھی روایت کیا اور محدثین نے حدیث روایت کی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. حدیث یہ ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، کہ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اپنے عقیقے کے طور پر بکرے ذبح کیے اور کھانا پکا کے لوگوں کو کھلایا، دعوت عام کی. اپنے عقیقے کے طور پر بکرے ذبح کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا. یہ حدیث ہے، یہ بہقی میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور طبرانی نے جو روایت کیا اس کے رجال سب صحیح ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لفظ آیا اقا عن نفسہ، اس اقا کے لفظ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ عین عقیقہ تھا. آقا علیہ السلام نے جو بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کی، کھانا کھلایا، وہ شاید وہ عقیقہ مسنونہ تھا. اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں، وہ عقیقہ نہیں تھا. اس لیے کہ تمام کتب سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے بلا امتیاز، تمام کتب سیرت میں اٹل طور پہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، عقیقہ ہو گیا تھا. کل کتب سیرت میں موجود ہے، عقیقہ آپ کا ہو گیا تھا 7ویں دن. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسے دہرایا نہیں جاتا. اگر کسی کو یہ خیال، اور یہ بھی سن لیں کتب حدیث میں ہے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کا ادھار رکھتا ہے، اس کے ذمے عقیقے اور صدقے کا ادھار رہتا ہے جب تک کر نہ دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے. اگر 7ویں دن نہیں تو 8ویں دن ہونا چاہیے، اگر 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن ہونا چاہیے. اور یہ طریقہ پچھلے وقت ملت ابراہیمی اور دور عرب میں رواج چلا رہا تھا، جیسے باقی بھی کئی نیک رواج موجود تھے. آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن کر کے کھانا کھلا دیا تھا. جو عقیقہ ہو چکا وہ دہرایا نہیں جاتا. اور اگر معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ وہ دور جاہلیت تھا، آپ کے دادا نے کیا وہ دور جاہلیت تھا، تو اعلان نبوت کے بعد اس لیے آپ نے دہرایا. اگر کوئی یہ سوچے تو یہ غلط ہوگا. یہ اگر عقیقہ دور جاہلیت کا نہیں رہتا اور اعلان نبوت کے بعد دہرانا ضروری تھا، تو نادانوں، یہ سوچنے والوں، سوچو تو پھر آقا علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح وہ بھی دور جاہلیت میں تھا، اعلان نبوت سے پہلے. تو اعلان نبوت کے بعد حضور نے اپنا نکاح نہیں دہرایا. اگر نکاح نہیں دہرایا تو عقیقہ دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اس نکاح کا مہر بھی حضرت ابو طالب نے پیش کیا تھا، اور اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نکاح تھا. اگر نبوت کے اعلان کے بعد نکاح دہرانا ضروری نہیں تو عقیقہ کیوں؟ عقیقہ تو ویسے صدقہ اور خیرات ہے. تو نبوت کے بعد بکرے ذبح کرنا دراصل وہ عقیقہ نہ تھا. عقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی میں خیرات کرنا. عقیقہ کیا ہوتا ہے؟
ولادت کی خوشی میں خیرات کرنا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی میں، فرمایا کہ ان جدہ عبد المطلب اکا عنہ حساب ولادتہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب 7ویں دن کر چکے تھے، اور دوسرا شریعت میں عقیقہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا. تو امام سیوطی فرماتے ہیں پھر یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں حضور نے خود اپنی زندگی میں میلاد مصطفیٰ منایا تھا. اپنی زندگی میں آقا نے اپنا میلاد منایا تھا، بکرے ذبح کیے، کھانا کھلایا، اور صحابہ اور مسلمانوں کو بلا کے کھلایا، تاکہ قیامت کے دن تک سنت ہو جائے کہ حضور کا میلاد منانا، ضیافتیں کرنا، کھانے کھلانا، خیرات کرنا، خوشیاں منانا عقیقے اور ولیمے کی طرح یہ سنت مصطفیٰ ہے. ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا ہے، عقیقہ میلاد کی ولادت کی خوشی کا کھانا ہے. تو عقیقے کا نام اس لیے دیا کہ لوگوں کو پتا چلے حضور نے اپنی ولادت کی خوشی کا کھانا کھلایا. تو آقا نے میلاد منا کر قیامت تک امت کے لیے اسے پھر سنت بنا دیا.